الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رجب مہینے کا آخری ہفتہ ہے۔ بہت سے لوگ 27 رجب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی۔ اس کا کوئی تحقیقی ثبوت نہیں ہے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، لیکن تاریخ کا تعین اور مہینے کی تعین یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ایک عجیب اللہ رب العزت کی طرف سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جب مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی متعاونہ تھیں، مددگار تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال ہجرت سے ایک سال پہلے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ باہر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے بہت بڑے معین اور مددگار تھے، وہاں سے دفاع ہو جاتا تھا، اور اندر جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دلداری کرتی تھی، تو دونوں طرف سے گویا ایک طرح سے اطمینان اور سکون تھا ایک گنا۔ لیکن ان دونوں کے انتقال کے بعد اس سال کا نام ہی عام الحزن کہہ دیا گیا۔ عام الحزن کا مطلب غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو باہر سے کوئی اور نہ اندر سے کوئی دفاع کرنے والا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، طائف تشریف لے گئے تو طائف میں بھی لوگوں نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ تین قبیلوں پہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو ان لوگوں نے یہی نہیں کہ صرف رد کر دیا، بلکہ اوباشوں کو، بدماش بچوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر اتنے برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اب وہاں سے وہ واپس تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ۔ کیا صورتحال رہی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ چیزیں اور وہ یادگاریں اب بھی موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال یعنی اس حادثے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شرف بخشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو 15ویں پارے کے آغاز میں ہے، جس کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے فلسطین گئے، بیت المقدس، اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف اٹھائے گئے، تو اس کو واقعہ اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، اور معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو۔ محترم بزرگ اور دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، اور بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب جو ہے موجودہ دور میں، تحقیقی دور میں جب تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جہاں قرآن اور حدیث نے جس کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی اس دنیا کے اندر، وہ اسے پائے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے اور اس میں جو ہے اعمال انسان کے تولے جائیں گے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، اس وجہ سے ہم یہی سوچتے رہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ اعمال تو ایسی چیز نہیں، اچھائی برائی کہ اس کو تولا جائے، کہیں شکل صورت کوئی پتھر کی شکل ہو، ہیرے کی شکل ہو، جواہر کی شکل ہو، اس کو تولا جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موجودہ دور کی ترقی نے اور ریسرچ نے ثابت کر دیا ساری چیزوں کو، اور وہ یہ کہ ہم ہوا کو بھی تول رہے ہیں اور ٹھنڈی گرمی کو بھی تول رہے ہیں، انسان کے بخار کو بھی تول رہے ہیں کہ صاحب کتنا بخار ہے اس کو، ٹمپریچر۔ تو اب وہ سب چیزیں سمجھنی آسان ہو گئیں۔ انسان ہوا کو بھی اپنے قابو میں کر کے پہیے کے اندر ڈال رہا ہے اور پتہ رہا کہ 35 ہے کہ 36 ہے کہ کتنی ہے۔ تو اب وہ سب چیزیں جو ہے ایسی نہیں ہیں جو ڈھکی چھپی رہ گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں ان کے جسم میں باڈی میں اور پورے کائنات میں ایسی ایسی نشانیاں دکھلائیں گے جس سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ صرف اللہ کی ذات پر حق ہے، باقی تمام چیزیں باطل ہیں۔ تو نشانیاں دکھلا رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب تھا اور نیند اور بیداری کی حالت میں تھا، بیچ میں جیسے ہوتا ہے نا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اور اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکال کر کے اس کو پھر دوبارہ دھل کر کے وہیں واپس کر دیا۔ اور حضرت جبریل ایک سواری لے کر کے آئے تھے جو گدھے سے بڑی اور خچر سے نیچے تھی، جس کو عربی کے اندر براق کہتے ہیں۔ اس کی کیا کہتے ہیں، رفتار اتنی تیز تھی کہ جتنی جو ہے انسان کی نظر جاتی ہو تا حد نظر، وہاں ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر وہاں، اتنی تیز مسافت والی وہ سواری تھی۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اعوذ باللہ۔ نہیں، آج کل انسان نے لائٹ ایجاد کیا، لائٹ یہاں دبائیے اور دلی کے گوشے گوشے میں جو ہے فوری طور پر فوراً جو ہے لائٹ جل جائے گی۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں، کلیئر ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے ہم کو وہ بیت المقدس لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام، وہاں انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد اسی سواری پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اوپر کی طرف لے کر کے چلے، جس کو معراج کہتے ہیں، عروج کہتے ہیں بلندی کو، چڑھنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ہمیں جو ہے پہلے آسمان پر لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس کا دروازہ کھڑکھڑایا تو وہاں جو فرشتے اللہ کی طرف سے متعین تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ کہنے لگے جبریل۔ کہنے لگے تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہا ہاں حکم دیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے جو ہے دروازہ کھولا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کن سے؟ حضرت آدم سے پہلے پہ۔ اس کے بعد پھر دوسرے پر گئے تو دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے پر گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں پر گئے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پر جب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ خطاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اور آگے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا وہاں، اور کہا کہ پہلے بیت المعمور پہ گئے، خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے اس کے بالکل مقابل میں ایک گھر اللہ کے ہاں ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس میں 70,000 فرشتے ایک وقت داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا دوسری مرتبہ نہیں داخل ہوگا، وہاں طواف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں من جانب اللہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ 5 جو نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے عنایت فرمایا۔ پہلے 50 نمازیں جو ہے دی گئی تھی،
جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے اتنا برداشت نہیں کر سکتی، جا کر کے اللہ میاں سے اس کو کم کروا لیجیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دوبارہ تو 5 کم کی گئی، 45 ہو گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر تاکید کرتے رہے کہ اور کم کرا لیجیے، اور کم کرا لیجیے۔ 5 بجے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کو بھی نہیں کر پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ کیا پیشین گوئی تھی، وہ حال ہم لوگوں کا ہے کہ نہیں ہے بتلائیے، کہ 5 وقت کی نمازیں کہا کہ اس میں بھی آپ کم کروا لیجئے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم لگتی ہے کہ اور مزید جو ہے معافی آپ، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز۔ اور فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے تو صبر کرو اور نماز کے ذریعہ جو ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور اہل مکہ والوں سے بتلایا جب کہ مجھے میرے ساتھ ایسا رات ہوا تھا، تو مکے والوں کی جو عادت تھی اس کے مطابق ادھر ادھر چیمی گوئی کرنے لگے۔ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے کہ ایسا ہوگا اور ہم اتنے دیر میں، چنانچہ بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتلائیے اس میں کتنے دروازے ہیں اور کیسے کیسے اس کی کیفیات پوچھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ان تمام چیزوں کو کھول دیا، میں دیکھ کر کے سب کا جواب دیتا رہا اور بالکل صحیح جواب تھا۔ بہرحال تو مکے والوں کی جو عادت تھی اس کے مطابق وہ ادھر ادھر خبریں پھیلاتے گئے اور غلط طریقے سے، کہ اب تک تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ دعوت توحید دیتے تھے، اب یہ بھی کہہ رہے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور وہاں جا کے اس طرح سے حالات پیش آئے۔ بہت سے صحابہ کے پاس گئے کفار مکہ اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست ایسا کر رہا ایسا کر رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے تم برحق ہے۔ تب کیا ہے؟ برحق ہے، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو واقعہ پیش آیا اور یہ خاص تحفہ اور عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی صورت میں جو ہمیں دیا گیا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں 27 رجب کو، بہت سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، اس کا کہیں شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی رکھیں گے، اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہر وہ کام جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوئی ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو واقعہ میں نے مختصراً بیان کیا ہے، اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر بلا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اہتمام کی ترغیب دلاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔